ان الذین کفروا ینادون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو آواز دی جائے گی قیامت کے دن، لمقت اللہ اکبر من مقتکم، خدا کو ناراض کرنا بڑھ کر ہے تمہارے ناراض کرنے انفسکم ایک دوسرے کو۔ قیامت کے دن کفار کو کہا جائے گا کہ آج جو تم سے خدا ناراض ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے کہ دنیا میں ایمان لے آتے اور تم ایک دوسرے کو ناراض کر لیتے۔ معاشرہ کے اندر یہ بھی ایک عیب ہے کہ ایک حق کو قبول کرنے سے لوگ بچتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میرا رشتہ دار ناراض ہو جائے گا۔ بھائی بھاوج کا اپنے جیٹ سے اور دیور سے پردہ ہے، یہ بابی کے ساتھ خاون کا بھائی کیسے ملتا ہے؟ کون سی شریعت ہے؟ پیغمبر کی شریعت میں تو حرام نہ جائے۔ بخاری میں اس کو موت کہا ہے، موت، الحب هو الموت۔ کہتے جی رشتہ داروں کے دل دب جائیں گے۔ بھائی جس خاتون کے ساتھ کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے، جیسے چچا کی لڑکی، تایا کی لڑکی، ماموں کی لڑکی، خالہ کی لڑکی، پھوپھی کی لڑکی، سالی، ان سب سے پردہ فرض ہے، لیکن یہ ملتے ہیں آپس میں، کیوں؟ کہتے یار ناراضگی پیدا ہوتی ہے۔ قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تم نے اللہ کو جو ناراض کیا ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے کہ ایک دوسرے کو ناراض کر لو۔ گو مسئلہ ایک بیان ہوتا ہے لیکن اس کے ضمن میں مسائل آتے ہیں، اور یہ قرآن کی جامعیت ہے کہ ایک مسئلے کا نام نہیں لیتا، اس کا اصول بتاتے ہیں۔ بس قیامت کے دن کفار سے کہا جائے گا کہ تم نے جو خدا کو ناراض کیا ہے وہ تمہارے ایک دوسرے کی ناراضگی سے زیادہ جرم ہے۔ استدعون الی الایمان، تمہیں دعوت دی جاتی تھی ایمان کی طرف، فتکفرون، تم نہیں مانتے تھے۔ قالوا، یہ کہیں گے، ربنا امتنا اثنتین، اے پروردگار آپ نے موت دی ہمیں 2 دفعہ، ایک دفعہ ماں کے پیٹ میں، دوسری دفعہ دنیا میں، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، اور جلایا ہمیں 2 دفعہ۔ جلانا مانا زندگی دینا، کہیں آگ والا جلانا نہ کہے۔ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، بس ہم اقرار کرتے اپنے جرائم کا۔ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا ہمارے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ ذَلِكُمْ، یہ تم کہو گے، بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ، بے شک جب دعوت دی جاتی اللہ کی وحدانیت کی، کفرتم، تم نہیں مانتے۔ جب ایک اللہ کے پکارنے کا کہا جاتا تو کفرتم، تم اس کو نہیں مانتے۔ وہی یشرک بھی، اور اگر اس کے ساتھ اور شریک ہو جاتے تو امنو، مان لیتے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، پس فیصلہ اللہ کا ہے جو بزرگ و برتر ہے۔ والذی یریکم آیاتہ، اللہ وہ ہے جو دکھاتے ہیں تم کو نشانیاں۔ وینزل لکم من السماء رزقا، اور اتارتے ہیں تمہارے لیے آسمان سے روزی۔ وما یتذکر الا من ینیب، اور نصیحت نہیں لے سکتے ہیں مگر وہی لوگ جو اللہ کی طرف مائل ہو۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہتے یہ سورت کا دعویٰ بھی ہے، پس اللہ کو پکارو خالص ہو کر عقیدے میں، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر نہ مانے۔ رفیع الدرجات، وہ درجات بلند کرنے والے اللہ تعالیٰ ذو العرش، مالک عرش ہے۔ یلقی الروح من امرہ الی من یشاء من عبادہ، بھیجتا ہے فرشتے کو اپنا فیصلہ دے کر جس پر چاہے بندوں میں سے، پیغمبر بناتے ہیں جیسے محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ لینذر یوم الطلاق، تاکہ ڈرا دے ان کو ملاقات کے دن سے۔ تیسرے طلاق لقیہ یلقا سے آتا ہے، مصدر ہے، اور تیسرے طلاق وہ جدائی کے معنی میں ہے۔
ایک شخص بیوی کو طلاق دیتا ہے اور پھر کہتے ہیں میں نے تیسرے طلاق کہا ہے، فقہا کہتے ہیں یہ نہ مانا جائے، یہ دھوکہ ہے۔ بہرحال اگر اس پر شواہد ہو تو شاید کوئی تعامل ہوگا، ویسے صریح طلاق کے اندر توئے لام قاف میں تو نیت کی بھی ضرورت نہیں، بیوی کی منظوری کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ لو کان لی یوم الطلاق مکانۃ عند الرؤوف لقلت یا مولانا فانا المسیء وانت مولا محسنا فانا المسیء وانت مولا محسنا ہاں قد اسأت واطلب الاحسان۔ لو کان لی یوم الطلاق مکانۃ، یہاں پر ملاقات کے معنی میں یہی طلاق ہے۔ وَلِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، تاکہ ڈرا دے لوگوں کو ملنے کے دن سے، یوم ہم بارزون، جس دن یہ ننگے ہوں گے، اللہ کے سامنے کھلے کھڑے ہوں گے۔ لا يخفى على الله منهم شيء، چھپ نہیں سکے گی اللہ سے ان کی کوئی چیز۔ اور اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، کس کا راج ہے آج؟ للہ الواحد القہار، پھر خود ہی کہے گا کہ اللہ کی جو اکیلے ہے اور زوراور۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج بدلے دیا جائے گا ہر انسان کو اس کے کیے کا۔ لا ظلم اليوم، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ وانذرہم یوم الآزفہ، ڈرا دے ان کو آنے والے دن سے۔ آزفہ مانا آنے والا۔ اذ القلوب لدى الحناجر، جبکہ دل ہنسلیوں کے پاس آئیں گے۔ کاظمین، غصے سے پھٹ رہے ہوں گے، ایک معنی، اور کاظمین کہ اپنی شرم چھپانے والے ہوں گے، دوسرا معنی۔ ما للظالمین من حمیم، نہیں ہوگا ظالموں کو اس دن کوئی دوست، ولا شفیع یطاع، اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ جانتے ہیں آنکھوں کی خیانت کہاں دیکھ رہا ہے۔ یہ وقت ادھر ادھر دیکھنے کا یہ خیانت ہے کہ آپ درس چھوڑ کر کے ادھر ادھر زمین و آسمان کو ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں آنکھوں کی خیانت، وما تخفی الصدور، اور وہ جو پوشیدہ رکھتے ہیں سینے۔ درس میں بیٹھا ہوا ہے اور کہیں اور سوچ رہا ہے۔ طالب خور بملاشیہ فکتاب پروتی یا دویشین کی خاجرہ۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ فیصلہ کرتا ہے دو ٹوک۔ والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو پکارتے اس کے سوا، لا یقضون بشیء، وہ فیصلہ نہیں کر سکتے کچھ بھی۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سننے دیکھنے والا ہے۔